سری نگر سے میں شکیل آزاد، میرے ساتھ الطاف حسین۔ کشمیر کے ادبی افق پر ایک یادگار لمحہ، شاداب یاسمین کے شعری مجموعے من صدرس لجگرائی کی رسم رونمائی اور ڈسٹرکٹ کلچرل سوسائٹی پلوامہ کی شاندار تقریب۔ سری نگر کے ایک مقامی ہوٹل میں 16 اگست 2025 کو ماحول کچھ اور ہی تھا۔ ہوٹل کا حال شعر و ادب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سامعین کے چہروں پر تجسس اور آنکھوں میں روشنی تھی، اور ہر دل اس انتظار میں دھڑک رہا تھا کہ کب اس نئے شعری مجموعے کا پردہ اٹھے جسے وادی کی ایک خوش فکر شاعرہ نے اپنے دل کے رنگوں میں ڈھالا ہے۔ یہ محفل ڈسٹرکٹ کلچرل سوسائٹی پلوامہ کے زیر اہتمام سجائی گئی تھی، اور اس میں وادی کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے شعراء، ادبا، قلمکار اور ادب دوست احباب شریک تھے۔ اس پرشکو تقریب کی صدارت معروف محقق اور نقاد پروفیسر شاد رمضان نے کی۔ ان کے ساتھ ایوان صدارت میں رفیق راز، ڈاکٹر شفقت الطاف، ڈاکٹر رؤوف عادل، مشتاق احمد شاہ زونل ایجوکیشن آفیسر، نثار احمد کولے اور خود صاحب کتاب شاداب یاسمین موجود تھیں۔ تقریب کا سب سے حسین لمحہ وہ تھا جب شاداب یاسمین کی تازہ تصنیف من صدرس لجگرائی کی رسم رونمائی عمل میں آئی۔ ڈسٹرکٹ کلچرل سوسائٹی کے صدر شمس سلیم، معروف شاعرہ و براڈ کاسٹر رخسانہ جبین، معروف شاعر و براڈ کاسٹر غلام حسن غمگین، معروف افسانہ نگار نیلوفر ناز نحوی، کلیم بشیر اور جنرل سیکرٹری غلام محمد دلشاد اس موقع پر موجود تھے۔ غلام محمد دلشاد نے اپنے تعارفی مقالے میں شاداب یاسمین کو ادبی خدمات اور ان کی شاعری کی انفرادیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر تنویر ریشی اور بشارت فاخر نے کتاب پر اپنے تحقیقی و تنقیدی مقالات پیش کیے، جنہیں سامعین نے بھرپور داد دی۔ ڈاکٹر ندھی کنسل تقریب میں موجود نہیں تھی، البتہ انہوں نے خصوصی طور پر یاسمین شاداب کے لیے اپنی طرف سے شال، مومنٹو اور ایک بڑا کیک بطور تحفہ بھیجا تھا۔ شال اور مومنٹو کو رفیق راز اور پروفیسر شاد نے شاداب یاسمین کو پیش کیا۔ ڈاکٹر ندھی کنسل نے اپنی بائٹ میں کہا کہ شاداب یاسمین کی تخلیق ایک مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اس موقع پر پروفیسر شاد رمضان، ڈاکٹر شفقت الطاف، ڈاکٹر سمینہ وانی، ڈاکٹر رؤوف عادل، کلیم بشیر، مشتاق احمد شاہ اور نثار احمد کولے نے اپنے تاثرات پیش کیے اور شاداب یاسمین کی شاعری کو وادی کے تخلیقی منظرنامے میں ایک خوشگوار اضافہ قرار دیا۔ ڈسٹرکٹ کلچرل سوسائٹی پلوامہ نے تقریب کے دوران وادی کی کئی نامور شخصیات کو اعزازات سے نوازا، جن میں محمد یوسف ٹینگ، رفیق راز، شاد رمضان، رخسانہ جبین، شفقت الطاف، رؤوف عادل، نادم شوقیہ، جمیل انصاری اور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ صحافت اور ثقافت کے سنگم کو سراہتے ہوئے
متعدد میڈیا نمائندوں کو بھی اعزازات پیش کیے گئے۔ تقریب کی دوسری نشست میں ایک یادگار مشاعرہ منعقد ہوا۔ وادی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے شعراء اور شاعرات نے اپنے دلکش اور فکر انگیز کلام سے محفل کو جگمگا دیا۔ ہال میں موجود ہر شعر پر والہانہ داد کی گونج اور سامعین کے چہروں پر مسکراہٹ اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ یہ صرف ایک ادبی تقریب نہیں بلکہ ایک تہذیبی جشن ہے۔ محفل کی نظامت معروف براڈ کاسٹر اور شاعرہ نادم شوقیہ نے نہایت ہی خوش اسلوبی اور وقار کے ساتھ انجام دی۔ آخر میں صاحب کتاب شاداب یاسمین نے مہمانوں، شرکاء، میڈیا نمائندوں اور ہوٹل انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ لمحہ ان کی زندگی کا ایک یادگار ترین لمحات میں شمار ہوگا۔ یہ تقریب محض ایک کتاب کی رونمائی نہیں تھی بلکہ کشمیر کی ادبی و ثقافتی روایت کا ایک زندہ ثبوت تھی۔ یہاں تخلیق کا احترام بھی تھا، دوستی اور خلوص کی خوشبو بھی، اور یہ احساس بھی کہ وادی کی سرزمین آج بھی ادب و فکر کی نرسری ہے جہاں ہر نئی تخلیق دلوں کو روشن کرتی ہے۔ سری نگر سے میں شکیل آزاد اور میرے ساتھ الطاف حسین۔